बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम है हमारा काम की बात और बात हमारी चल रही है EFS पर। आज ये उसका 11वां एपिसोड हम रिकॉर्ड कर रहे हैं और अब आप यदि 11वें एपिसोड में मैं आज आपको बहुत ही ज़बरदस्त बातें सुनाने वाला हूँ EFS के हवाले से। और मुझे खुशी इस बात की है कि ये जो मेरे व्लॉग हैं इनमें जो मसाइल मैंने आपसे डिस्कस किए, आपसे शेयर भी किए कि EFS में ये मसाइल आते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह वो हल होना शुरू हो गए। पहली खुशखबरी आपको ये सुनाता चलूँ कि मुझे पिछले दिनों सेक्रेटरी एक्सपोर्ट FBR का फ़ोन आया और उन्होंने बताया कि जी आपने कुछ मसाइल का जिक्र किया है कि EFS यूज़र जो है उसको मसाइल आ रहे हैं, तो आप अगर हो सकता है तो FBR तशरीफ़ लाएँ और हमें उन मसाइल से आगाह करें। मैंने आपसे अर्ज़ की थी ना कि जब भी कोई काम किसी काम का आगाज़ होता है तो उसमें मसाइल आते हैं, फिर उन मसाइल का हल भी निकल आता है। और अब ऐसा ही हो रहा है कि मसाइल जो हैं हमने यहाँ पर भी पेश किए, कुछ लेटर्स वगैरह भी लिखे, तो उसका नतीजा ये हुआ कि अब वहाँ से फ़ोन आया कि आप तशरीफ़ लाएँ और हमें उन मसाइल से आगाह करें ताकि हम उनका सलूशन जो है, उनका हल जो है वो आपकी खिदमत में पेश करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह, क्योंकि आप सब जानते हैं इस वक्त पंजाब में सर्दी बहुत ज़्यादा है, बाहर निकलना ही मुश्किल हो रहा है। तो जैसे ही थोड़ा सा मौसम बेहतर होता है, ताकि ऐसा ना हो कि इस्लामाबाद चले जाएं और वापस आते वक्त मोटरवे जो है वो बंद हो जाए, तो इस चीज़ का इंतज़ार है कि थोड़ा सा मौसम बेहतर हो जाए। एक मसला हमने अपने किसी एपिसोड में डिस्कस किया था। मसला बड़ा अहम था कि जब हम इंपोर्टेड माल की असेसमेंट करवाते हैं वो रूलिंग के मुताबिक होती है। रूलिंग जो है वो हमारी डिक्लेयर वैल्यू से ज़्यादा होती है और जब उस माल को हम तैयार करके एक्सपोर्ट करने लगते हैं, एक्सपोर्टर से जो हमारा एग्रीमेंट होता है वो उससे कहीं कम होता है। फॉर एग्जांपल मेरी कास्ट जो है वो $2 पड़ रही है, कस्टम ने असेस कर दिया उसकी वैल्यू $3.5। अब मेरा सौदा जो है वो $2.5 का हुआ है। तो जब हम जाएंगे तो सिस्टम इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था कि वो जो $3.5 पे असेसमेंट हुई है वो चीज़ $2.5 में कैसे जा रही है। हमने तो जब EFS लिया था, लिख के दिया था कि हम वैल्यू एडिशन करेंगे, यहाँ तो वैल्यू एडिशन हो ही नहीं रही बल्कि कम हो गई। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह एक उसका हल जो है वो FBR ने निकाल दिया। 7/11/2024 को 23 को एक लेटर इशू हुआ और उस लेटर में उन्होंने ये कहा कि जब माल एक्सपोर्ट हो तो जो इंपोर्ट के वक्त डिक्लेयर वैल्यू थी उसी को ही कैलकुलेशन में कंसीडर किया जाए। वैल्यू एडिशन जो है वो उस वैल्यू पे कैलकुलेट की जाए जो एट द टाइम ऑफ इंपोर्ट हमने डिक्लेयर की थी, ताकि एक्सपोर्टर की एट द टाइम ऑफ एक्सपोर्ट वैल्यू जो है वो उससे कम ना हो। इस दौरान बहुत सी तब्दीलियां भी आई हैं EFS में जिनसे आगाही ज़रूरी है। मैं इसीलिए अक्सर आपसे गुजारिश करता हूँ ना कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सिर्फ इसलिए ताकि EFS में जो चेंजेस आती हैं, जो तब्दीलियाँ आती हैं, जो बेहतरी आती है उससे आपको आगाही होती रहे। अक्सर जब हम YouTube पे कोई चैनल चलाते हैं तो वो सबसे पहले यही कहते हैं कि जी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकॉन जो है उसे दबा दें। मेरा ये मसला नहीं है, मेरा मसला सिर्फ ये है कि जो तब्दीलियां आएँ उनसे आपको आगाही होती रहे, क्योंकि मेरा ताल्लुक़ कस्टम के साथ है। मैं रोज़ाना ड्राई पोर्ट जाता हूँ, कस्टम हुकाम से मिलता हूँ, मुलाकात होती है और डिस्कशन भी होती है। तो मुझे मेरे सोर्सेज से जो चेंजेस आती हैं उनका पता चलता रहता है और मैं अपने इस चैनल के ज़रिए वो आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। और मुझे बहुत खुशी है कि पूरे मुल्क से बेशुमार टेलीफोन आते हैं, लोग मशवरा करते हैं, अपने मसाइल बताते हैं और मैं उन मसाइल का तज़किरा जब आपके सामने यहाँ करता हूँ तो अल्लाह ताला उन्हें हल भी कर देता है। कहीं ना कहीं से इत्तला आ जाती है कि जी ये मसला हल हो गया। अच्छा, ये बड़ी अहम तब्दीलियाँ आई हैं EFS में, उनके बारे में जो आपके लिए भी बहुत अच्छी हैं और कुछ हमारे जो मसाइल यहाँ डिस्कस हुए थे उसको भी उन्होंने कंट्रोल किया है, तो वो मैं आपके सामने जो है वो पेश करना चाहता हूँ। इनमें सबसे पहली तब्दीली आई है, जब हम लाइसेंस लेते हैं तो हम एक अंडरटेकिंग या एक उसमें हम लिख के देते हैं कि हम 10% वैल्यू जो है वो इन्हांस करेंगे। कैलकुलेशन शीट देते हैं
کہ 10% ویلیو ایٹ لیسٹ جو ہے وہ انہانس کی جائے گی. کچھ لوگ زیادہ کا بھی کہتے ہیں، 15 20 25% بھی ہوتے ہیں، لیکن منیمم ویلیو جو ہے وہ 10% انکریز کرنی ہوتی ہے. تو پہلے یہ ہوتا تھا کہ ہم ایک انڈرٹیکنگ دے دیتے کہ جی ہماری ٹوٹل کاسٹ اتنی ہے اور اس کا 10% اتنا ہے، اتنا انکریز کریں گے. تبدیلی جو آئی ہے اس میں یہ آئی ہے، انہوں نے اس میں یہ کر دیا ہے کہ جو امپورٹڈ مال ہوگا اس میں ویلیو ایڈیشن ان شیپ آف ڈالرز ہوگی، ناٹ ان شیپ آف پاک روپیز. میں آپ کے سامنے وہ جو ہے اس کی ای ایف ایس کی کلاس 872 اس میں تبدیلی انہوں نے دی ہے، وہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. Person registered under the Sales Tax Act 1990 as manufacturer cum exporter who make value addition in the manufacture and export of goods when which shall not be less than 10%. اب جو اس میں آگے تبدیلی وہ یہ تھی، پہلے صرف 10% تھا، اب ہے 10% in US dollar terms for imported goods and in Pak rupees for locally purchased goods on annual aggregate basis. تو لہذا یہ اب امپورٹڈ مال پہ ویلیو ایڈیشن آپ کی جو ہوگی وہ ڈالرز میں ہوگی، اور لوکل پرچیز میں آپ نے جو ویلیو ایڈیشن کرنی ہے وہ پاک روپیز میں کرنی ہے. دین یہ آپ اپنے آڈٹ کے ٹائم پہ جا کے پورا اتر سکیں گے. اس کو نوٹ کر لیجیے. ایک میں نے اپنے شروع کے جو ہمارے اس وقت میں ایپیسوڈ نمبر نہیں بتاتا تھا کیونکہ آغاز تھا، اتنا علم میں بھی نہیں جانتا تھا کہ مجھے ایپیسوڈ نمبر دینے چاہیے. تو میں نے اپنے کسی ایپیسوڈ میں یہ بات کہی تھی کہ ہمیں جو ہمارے ای ایف ایس یوزر ہیں لائسنس ہولڈر، انہیں ایک پرابلم آ رہا ہے. پرابلم یہ آ رہا تھا کہ اگر کوئی مینوفیکچرر کم ایکسپورٹر کے طور پہ ای ایف ایس لائسنس لے لیتا ہے تو وہ ٹال مینوفیکچرر نہیں بن سکتا، کیونکہ اس کی کیٹیگری علیحدہ تھی، اس کے لیے علیحدہ سے لائسنس، اور ایک وقت میں 2 لائسنس نہیں ایشو ہو سکتے، یا وہ انڈائریکٹ ایکسپورٹر کو سیل نہیں کر سکتا. اب جو تبدیلی آئی ہے یہ بڑی خوش آئند تبدیلی ہے ای ایف ایس لائسنس ہولڈرز کے لیے. اس میں انہوں نے یہ کر دیا ہے کہ جو مینوفیکچرر کم ایکسپورٹر فالنگ انڈر کیٹیگری اے اور بی، صرف اے اور بی والوں کے لیے یہ ہے، can exercise hybrid facility of operating as indirect exporter or toll manufacturer as well. یعنی اب آپ جو کیٹیگری اے اور بی والے مینوفیکچرر کم ایکسپورٹر ہیں وہ ٹال مینوفیکچرر کے طور پہ بھی کام کر سکتے ہیں اور ایز اے انڈائریکٹ ایکسپورٹر بھی کام کر سکتے ہیں. ڈائریکٹ ایکسپورٹ تو ہے نا کہ آپ اپنے نام سے سیل کر رہے ہیں، تو آپ انڈائریکٹ ایکسپورٹر کے طور پہ وہ آگے کسی ایکسپورٹر کو سیل بھی کر سکتے ہیں. تو اس چیز کو نوٹ کر لیجیے. نئے جو رولز آئیں، جو امینڈمنٹ آئی ہے، اس میں ایک نئے لائسنس ہولڈر کے لیے تبدیلی یہ بھی دی ہے کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ جب ہم لائسنس کی فائل بنا کر دیتے تھے ای ایف ایس لائسنس لینے کے لیے تو اس میں ہم بینک سٹیٹمنٹ لگاتے تھے، بینک کی ایکسپورٹ پرفارمنس جو ہماری ہے وہ بینک کی طرف سے ریکمنڈیشن لگاتے تھے، اور ساتھ پھر پی ڈی سی پوسٹ ڈیٹڈ چیک دیتے تھے. اب اس میں یہ ہوتا تھا کہ میں نے اسٹیٹمنٹ تو دی ہے حبیب بینک کی، اور جو پوسٹ ڈیٹڈ چیک ہے وہ میں نے دے دیا ہے یو بی ایل کا. لیکن اب نئے لائسنس ہولڈر پر یہ پابندی لگا دی گئی ہے کہ وہ جس بینک کی اسٹیٹمنٹ دیں گے، جس بینک کا پرفارمنس لیٹر دیں گے، اسی بینک کا پی ڈی سی پوسٹ ڈیٹڈ چیک دیں گے. یہ پابندی بھی نئے لائسنس ہولڈر کے لیے ہے. آپ جب لائسنس لیتے ہیں اس کے اوپر آپ کی کیٹیگری شو کر دی جاتی ہے کہ آپ کو اے کیٹیگری الاٹ کی گئی ہے، B1 کی گئی ہے، B2 کی گئی ہے. پھر اس کیٹیگری کے حساب سے آپ کو ایک یوٹیلائزیشن پیریڈ دیا جاتا ہے کہ اتنے عرصے میں آپ نے یہ یوٹیلائز کرنا ہے. اس یوٹیلائزیشن پیریڈ کے ساتھ ساتھ پھر اس میں آپ کو بتایا جاتا ہے کہ اتنا ٹائم آپ کے پاس ہے. اس میں بھی تھوڑی سی تبدیلی کی گئی ہے. تبدیلی یہ ہوئی ہے کہ جو کیٹیگری اے والے ہیں وہ وہی 5 سال کی مدت ان کی رہے گی، اور وہ 5 سال تک اس کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں. 5 سال بعد ان کا 5 سال میں ایک دفعہ ان کا آڈٹ ہوگا. اور جو کیٹیگری B1 ہے یہ 48 تھی، یہ 48 ہی رہے گی. جو کیٹیگری B2 ہے یہ 24 مہینے تھی، اس کی 2 سال کا ٹائم تھا، اس کے بعد وہ 2 سال ہی رہا. اب تبدیلی جو آئی ہے وہ آئی ہے کیٹیگری C1. یہ پہلے ان کی جو لمٹ تھی
وہ 4 سال تھی، 48 ماہ تھی، اس کو کم کر کے 24 ماہ یعنی 2 سال کر دیا گیا ہے۔ جن کی کیٹیگری C1 ہے ان کا جو یوٹیلائزیشن پیریڈ ہے، ان کا جو آڈٹ ہے ان کے پاس، وہ 2 سال کا ٹائم کر دیا گیا ہے۔ یاد رکھیں میں نے اپنے ایک ایپیسوڈ میں کہا تھا کہ 5 سال یا 4 سال کا ٹائم بہت زیادہ ہے، ایکسپورٹر کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا ریکارڈ کو مینٹین کرنا، ریکارڈ کو سنبھال کے رکھنا، اور خدا نخواستہ ایسے موقع پہ اگر وہ ریلیونٹ بندہ جاب چھوڑ جائے تو وہ پیچھے دوسرے کے لیے تو بہت زیادہ مسائل پیدا ہو جائیں گے۔ تو بہرحال اس چیز کا انہوں نے یہ کیا، C1 جو ہے اس کو 48 ماہ سے کم کر کے انہوں نے 24 ماہ یعنی 2 سال کر دیے ہیں، اور جو C2 کیٹیگری والے ہیں ان کو 24 ماہ سے کم کر کے 12 ماہ یعنی 1 سال کا ٹائم ان کے لیے کر دیا گیا ہے۔ اس ایپیسوڈ کا ریکارڈ کرنے سے پہلے میں نے عرض کرتا رہتا ہوں کہ آپ اپنے سوالات جو ہیں وہ ریکارڈ کر کے مجھے بھیج دیجئے، تو میں ان کے جواب بھی دے دوں گا، اور ان سے متعلق جو اگر کسی حکام بالا سے رابطہ کرنا پڑا تو وہ بھی کر لوں گا۔ تو ایک سوال یہ آیا تھا کہ اگر لائسنس کے استعمال کے دوران کسی سے کوئی غلطی ہو جائے، کوئی ایسی غلطی ہو جائے جو مطلب قابل معافی نہ ہو، تو اس کا کیا ہوگا؟ تو اس صورت میں میں نے اسٹڈی کیا، جو میرے سامنے اس کے قوانین ہیں ان میں آپ کو ان سے آگاہی کر دیتا ہوں۔ اگر لائسنس استعمال کے دوران کوئی غلطی ہو جائے تو کیا ہوگا؟ ہوگا یہ کہ اگر پرفارمنس ٹھیک نہیں ہے تو جو کیٹیگری آپ کو دی گئی ہے وہ اس حقائق اس کے برعکس نکلتے ہیں اگر، تو وہ کیٹیگری تبدیل ہو جائے گی۔ کسی وجہ سے آپ سے 1 یا 2 دفعہ کوئی ایسی غلطی ہوگی جس میں کنٹراوینشن بن گئی، یعنی جو آپ نے لکھ کے دیا تھا، جو ایگریمنٹ کیا کسٹم کے ساتھ کہ ہم یہ کریں گے، وہ نہیں ہوا، اس کے مطابق آپ نہیں چل سکے، تو وہ جو کیس بنتا ہے اس کو کہتے ہیں کنٹراوینشن۔ اگر 1 یا 2 دفعہ آپ سے، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے جو متعلقہ آفیسر ہے کہ کیا وہ ایک غلطی پہ معاف کر دیتا ہے یا پہلی غلطی پہ ہی کنٹراوینشن بنا دیتا ہے، یا دوسری مرتبہ غلطی ہو تو پہلی دفعہ معاف کر کے دوسری پہ کنٹراوینشن بنا دیتا ہے۔ تو جب 2 کنٹراوینشن بن جائیں گی تو کیا ہوگا؟ پھر جو کیٹیگری A ہے اس کو کیٹیگری B1 میں تبدیل کر دیا جائے گا، اور جو کیٹیگری B1 ہے اس کو C1 میں تبدیل کر دیا جائے گا، اور جس کی کیٹیگری B2 ہے اس کو C2 میں تبدیل کر دیا جائے گا، اور کیٹیگری C1 کو C2 میں تبدیل کر دیا۔ ذرا اب بار بار اس میسج کو آپ کو سننا پڑے گا کیونکہ آپ کے لائسنس پہ کیٹیگری جو ہے آپ کو الاؤ کی گئی وہ لکھی ہے، تو آپ اس کا وہ میرے یہ جو ریکارڈنگ ہے اس کے مطابق سن لیں کہ جو کیٹیگری C1 ہوگی اس کو C2 میں کر دیا جائے گا، اور اگر کوئی کیٹیگری جو C2 ہے تو پھر اس کا آتھرائزیشن واپس لے لیا جائے گا۔ C2 میں اگر کوئی 2 دفعہ کنٹراوینشن کرتا ہے تو اس کا آتھرائزیشن واپس لے لیا جائے گا۔ تو کیٹیگری B1 سے B2 میں جانے کا کیا نقصان ہے؟ C1 سے C2 میں جانے کا نقصان یہ ہے، اگر کسی نے انشورنس گارنٹی دی ہے تو اس کو بینک گارنٹی دینی پڑے گی، اگر کسی نے پوسٹ ڈیٹڈ چیک دیا ہے اور کنٹراوینشن اس نے کی تو وہ کیٹیگری چینج ہوگی تو ممکن ہے اس کو انشورنس گارنٹی دینی پڑ جائے۔ تو لہذا یہ آپ میرے جو ایپیسوڈ ہیں ان میں نے بڑی تفصیل سے بتایا ہے کہ کیٹیگری A کو کیا دینا ہے، B1 کو کیا دینا پڑے گا، B2 کو کیا دینا پڑے گا، تو ساری میں نے ڈیٹیل پہلے عرض کر چکا ہوں۔ تو کسی نے پوسٹ ڈیٹڈ چیک دیا ہے، کسی نے انشورنس گارنٹی دی ہے، کسی نے بینک گارنٹی دی ہے، کسی نے ڈیفنس سرٹیفکیٹ دیے ہیں، تو یہ جو کنٹراوینشن یا آپ قانون کی خلاف ورزی کریں گے آپ کی کیٹیگری تبدیل ہو جائے گی۔ جب کیٹیگری تبدیل ہو گئی تو پھر جو آپ کو کیٹیگری ملے گی تبدیل ہونے کے بعد اس کے لوازمات آپ کو پورے کرنے پڑیں گے۔ تبدیلیاں اور بھی کچھ آئی ہیں، ان پہ ابھی اسٹڈی جاری ہے، ان پہ غور و خوض جاری ہے، اور چونکہ ایپیسوڈ کا ٹائم بھی اتنا ہی ہوتا ہے، اتنا ہی اٹریکٹیو رہتا ہے، تو آپ کو تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا اگلے ایپیسوڈ کا۔ انشاءاللہ اس میں باقی تبدیلیاں جو آئی ہیں ان کی بھی وضاحت کروں گا۔ اللہ حافظ۔